میں نے اپنے درس کا دوسرا حصہ بھی امام حسن علیہ السلام پر ہی رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم ایک موضوع کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کر سکیں۔ پہلے فیس میں نے آپ کو بتایا کہ بی بی فاطمہ، مختصر سا کہ بی بی فاطمہ کے دور میں امام حسن نے کس طرح سے صبر کر کے دین کی حفاظت کی۔ دوسرے حصے میں کس طرح جرأت و بہادری میں ہر لمحے امام وقت کو دیکھ کے آپ نے دین کی حفاظت کی۔ اور دوسرے ہی مرحلے میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیے، یہ جو دوسرا فیس ہے امام حسن کی زندگی کا، امیر المومنین والا، یہ خود دو حصے کا ہے۔ پہلا حصہ امیر المومنین کا وہ حصہ جب آپ گوشہ نشینی اختیار کیا آپ نے، اور دوسرا حصہ وہ جو آپ نے حکومت پر آپ کو خلیفہ چہارم بنایا گیا، اور اس دور میں امام حسن نے جو انجام دی۔ اچھا، پہلے حصے میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے عثمان کے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا، اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ آپ ان وجوہات کے پیچھے جائیے کہ ان وجوہات کو دیکھیں کہ ان وجوہات کے عوامل اور پس منظر کیا تھے۔ اس دور میں فقط مال کے حوالے سے نہیں ہوا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب محل بننے شروع ہو گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب رسول اللہ کی جانشینی کے نام پر جو ہے وہ امارات شروع ہو گئی تھیں، اور آہستہ آہستہ بادشاہت کی طرف حکومت کو لے جا رہے تھے، اور فدق تک اٹھا کے جو ہے وہ جو ابھی تک کہتے تھے کہ رسول اللہ کی میراث امت کا حق ہے، وہ تمام میراث جو تھی وہ بنو امیہ تک پہنچ چکی تھی۔ یعنی فدق جو ہے وہ مروان کے باپ کو دے دیا گیا تھا۔ تو اگر امت کا تھا تو بنو امیہ کے پاس کیا کر رہا تھا؟ صرف یہی نہیں کہ ہر عہدے پر بنو امیہ بیٹھے ہوئے تھے، ہر عہدے پر رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، اب دین کے ساتھ بھی مذاق ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کیا ہونا شروع ہو گیا تھا؟ آپ دیکھیے، اس دور میں بعض لوگ کوفے کے گورنر ہو کے آ کے فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ اس دور میں باقاعدہ یہ شروع ہو گیا کہ رسول اللہ جو ہے سفر میں پوری نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، قصر بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اچھا، کسی نے دیکھا خلیفہ کو کہ اس دور میں انہوں نے سفر کے دوران پوری نماز پڑھی۔ ان کے اپنے لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کو سفر میں قصر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا نہیں، میں نے اس طرح بھی دیکھا ہے، اور یہ میری رائے ہے۔ دین میں رائے دینا، اب دیکھیے، یہ کھلا یہ میری رائے ہے۔ اسی طرح وضو کا طریقہ جو تبدیل ہوا ہے وہ اسی دور میں تبدیل ہوا۔ اسی طرح حج جاری کرتے ہوئے رسول خدا کے دور میں یعنی لکڑی سے یا بانس وغیرہ سے حج جاری ہوتی تھی، لیکن اس دور میں اب تازیانہ شروع کیا گیا۔ اچھا، بہت سارے ایسے جو دین میں بدعتیں شروع ہو گئیں، دین میں اپنے رائے دینا شروع ہو گئے، دین کی تبدیلی شروع ہو گئی۔ اب بہت سارے لوگ اٹھے۔ اچھا، جب اٹھے لوگوں نے اعتراض کیا۔ اب لوگوں کے اعتراض پہ باقاعدہ یہاں پر خلیفہ سوم نے باقاعدہ منبر پہ آ کر کہا کہ اے مہاجر و انصار، خدا کی قسم، میرے جن کاموں پر اعتراض کر رہے ہو، اگر خطاب کے بیٹے کے کاموں پر اعتراض کرتے تو تمہیں قلع قما کرتا۔ کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس سے نظر ملا کے بات کرے۔ اچھا، کیوں یہ جملہ کہا؟ اس وجہ سے اس جملہ کہا کہ یہ تمام کام جو تھے وہ دوسرے دور کے اینڈ سے شروع ہو چکے تھے، تو یہ تمام بتا رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن ہے، میں نے شروع نہیں کیا، یہ خرابیاں تو دوسرے دور سے ہی شروع ہو گئی تھیں، میں تو صرف ان کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ لیکن تم وہاں پر کیوں خاموش تھے؟ کیونکہ ان کے پاس ہر چیز کا علاج ڈنڈا تھا۔ وہ یعنی اگر کوئی سیدھی بات بھی کرتا تھا تو وہ کہتے تھے اس کے سر پہ اتنا مارو کہ یہ خناس اس کے سر سے نکل جائے، اور کہتے ہیں اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ دیوانہ ہونے کے قریب ہو جاتا تھا۔ اور انہوں نے اپنے پاس ایک کھجور کی ڈنڈی رکھی ہوئی تھی کہ ہر بات کے جواب میں وہ درے لگواتے تھے اس سے۔ تو اب اس دور میں جہاں دین تبدیل ہو رہا ہے، آپ دیکھیے امام حسن اور حسین کیا کر رہے ہیں۔ وضو کا طریقہ تبدیل ہو چکا ہے، اب دونوں بھائی نہر پر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ آ کے غلط وضو کر رہے ہیں۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم کسی طرح ان کو وضو کا طریقہ تعلیم کرتے ہیں، اور ایسے تعلیم کریں کہ اپنی حد تک محسوس نہ کریں، ذلت محسوس نہ کریں۔ شہید ثقیب لکھتے ہیں کہ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بوڑھے کو صحیح کیفیت اور وضو کس طرح بتائیں تاکہ وہ دل تنگ نہ ہو۔ اچھا، یہ طے کر کے دونوں بھائی ان بزرگ کے پاس گئے اور فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ غور سے ہمارے وضو کو دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کس نے زیادہ صحیح کیا ہے۔ بوڑھے نے بات مان لی۔ اب دونوں بچے وضو کر رہے ہیں، بوڑھا ان کے وضو کو توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، جب بچے وضو کر چکے
تو اس بوڑھے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اچھا انڈائریکٹلی وہ سمجھ گیا. پھر کہتا ہے پیارے بچوں تم دونوں نے جو وضو کیا ہے نا وہی صحیح وضو ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. میں ایک مدت سے غلط وضو کر رہا تھا بلکہ بعد رسول غلط وضو کرنا شروع ہو گیا تھا اور آج میں نے آپ دونوں سے صحیح طریقہ سیکھا. خدا سے دعا ہے میری اس غلطی کو معاف فرمائیں. آپ دیکھیے امام حسن و حسین یہاں صحیح طریقہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. وہ جو لوگ دین سے الٹ چکے ہیں نا یہاں تک وضو تک اب غلط ہو چکا ہے تو اب یہاں پر امام حسن اور حسین دین کی اصلاح کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا فیز جو آ رہا ہے وہ دوسرے اور تیسرے دور یعنی پہلے دوسرے تیسرے دور کی خرابی کی وجہ سے اب حکومت بادشاہت میں تبدیل ہو کے بنو امیہ کے ہاتھ میں آ چکی ہے. اور بنو امیہ کے ہاتھ میں جانا سب جانتے تھے کہ ایک دفعہ اگر حکومت ان کے ہاتھ میں چلی گئی تو وہ کبھی بھی اسے اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیں گے. اور ویسے ہی ہوا کہ ان کے بعد جو معاویہ کی حکومت اور سب کچھ آیا تو لوگوں نے دیکھا اچھا یہ دور امام حسن کے لیے شدید ترین دور تھا. کیوں؟ یہ دور امام نے شجاعت اور بہادری کے ساتھ کس طرح اس دور کا مقابلہ کیا. اچھا یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ امام خاموش ہو گئے امام نے صلح کر لی, نہیں, امام نے بہت جرت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ ان تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے, فیس کیا ہے امام نے. اچھا سامنے کون سے دشمن ہے؟ جو بہت ہی چالاک ہے, جو طریقے سے بلا کے نا امام حسن کے سامنے اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے. اچھا کبھی مال و دولت کی صورت میں اور کبھی شجرے کی صورت میں کہ بتانا چاہتا ہے. اچھا کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیونکہ یہ خاندان ایسا ہے, بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رقابت بہت پہلے سے چلتی ہے تو اب ذہن میں وہی زمانے جاہلیت کی بات ہے کہ ہم تم سے افضل ہیں, ہم تم سے اچھے ہیں. یہاں پر وہ واقعہ جو بہت مشہور ہے آپ سب سنتے ہیں, میں اس کی جگہ پہ اچھا وہ واقعے کا ریفرنس دے کے آگے بڑھ جاؤں گی. اور دوسرا واقعہ مجھے بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ دیکھیے یہاں پر امام حسن کو بلاتا ہے, مدینہ آتا ہے, بار بار امام حسن کو بلا رہا ہے, امام حسن آخر میں تشریف لا رہے ہیں. اچھا جب امام حسن شام کو تشریف لا رہے ہیں دیکھا ایک دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ بڑے فخر سے امام حسن کے سامنے کہتا ہے یہ ہم سارا دے چکے ہیں. اچھا آپ لیٹ اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو مال تھا وہ ختم ہو جائے اور ہم آپ کو کچھ نہ دے سکیں. تو حکم دیتا ہے کہ ابھی تک جتنا مال ہم دے چکے ہیں یہ جو ڈھیر لگا ہوا ہے ایک اور ڈھیر اور لگایا جائے اور وہ دوسرا ڈھیر پورا امام حسن کو دے دیا جائے. یعنی لوگوں کو بتانا تھا کہ میری دولت, دوسرا میری سخاوت. اچھا اب لوگوں کو سخاوت کا امپریشن دینا ہے کہ ہم اہل بیت سے زیادہ سخی ہیں. یہاں پر امام کہتے ہیں ٹھیک ہے, امام اٹھنے لگتے ہیں. معاویہ کا ہی ایک غلام امام حسن کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. یعنی امام کے احترام میں نا امام کھڑے ہوتے ہیں جیسے ایک آپ کسی کا شدید احترام کرتے ہیں تو وہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ فوراً سے اس کی جوتے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح وہ معاویہ کا غلام آگے بڑھا اور امام کے پاؤں میں اس نے جوتیاں رکھ دیں. اچھا جیسی امام نے جوتیاں دیکھیں اس نے رکھی تو امام نے فرمایا یہ جو جتنا مال کا ڈھیر معاویہ نے دیا تھا کہا یہ میری جوتیوں کے عوض تمہارا. یعنی بتانا تھا کہ امام یہ دے کے چلے گئے اور پورا مدینہ حیران رہ گیا کہ معاویہ جو صبح سے شام تک دے اور وہی ڈیر امام حسن کو دے, اہل بیت وہ جوتیاں سیدھی کرنے پر دے دیتے ہیں. تو تمہاری سخاوت اور ہماری سخاوت میں بہت فرق ہے. یعنی تم برائے مال پر امت کے مال پر سخاوت کر رہے ہو, ہم اپنے مال سے سخاوت کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری سخاوت جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے, ہماری سخاوت دل سے ہے. تم سخاوت میں چیزیں گنتے ہو, ہم گنتے نہیں ہیں بلکہ ہم بے حساب دوسرے کو عنایت کرتے ہیں. یہ ایک بات. اچھا دوسری بات جو میں نے آپ سے کہا تھا میں حج کے واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں. یہاں پر امام حسن کو بلا کے شجرے اپنے بتانا اور اپنی فخر و مباحت کرنا. معاویہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھا تھا. اچھا مدینے آیا, لوگوں کو جمع کیا, امام حسن کو بھی بار بار بلاتا رہا. امام حسن تشریف لے گئے. جب امام حسن تشریف لے گئے یہ منبر سے مولا علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے جیسے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ عام تھا معاویہ کے دور میں. یعنی معاویہ نے یہ رواج رائج کیا تھا کہ خطبے میں, جمعے کے خطبے میں لازمی طور پر مولا علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا اور اگر کوئی نہیں کرتا تھا کسی مسجد کا مولوی تو اسے باقاعدہ اس عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ دیکھیں تاریخ میں لوگ کہتے ہیں نا معاویہ یا فلاں برا کر رہا تھا فلاں اچھا کر رہا تھا. یہ کہاں کا انصاف تھا؟ کیا مولا علی, اگر ہم مولا علی کو امام بلا فصل کی نگاہ میں نہ بھی دیکھیں تو کیا مولا علی جلیل القدر صحابیوں میں نہیں تھے؟ کیا مولا علی دوسروں کی نگاہ میں خلافت راشدہ میں نہیں تھے؟
کیا مولا علی کا مقام و منزلت باقی صحابہ سے اس طرح بلند تر نہیں تھا کہ مولا علی پر، ایک صحابی پر، اس طرح سے جسے قرآن نے نفس رسول کہا، ممبروں سے کئی سال تک، بلکہ تقریباً کچھ کم ایک صدی تک مولا پر سب و شتم کیا جاتا تھا. اور یہ روایت معاویہ نے ڈالی تھی، اور لوگ دیکھتے تھے کہ اگر جو نہیں وہ کرتا یہ سب و شتم تو اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ معاویہ نے پہلے مولا علی پر سب و شتم کیا، اس کے بعد اپنی بنو امیہ کے فضائل پڑھنے لگا. امام حسن کھڑے ہوئے، آپ نے حمد و ثنا کی خدا کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ مجرموں کو اس کا دشمن قرار دیا. یعنی پیغمبر کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ مجرم، دشمن الہی. آپ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 پڑھی جو اس بات پر دلالت تھی. وہ آیت کیا ہے؟ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن قرار دیا. یعنی تم ہو کون جس نے پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اور رسول اللہ سے دشمنی کوئی کرتا نہیں ہے مگر قرآن اسے مجرم کہہ رہا ہے. یعنی تمہاری سٹیٹس کیا ہے؟ تم ہو کیا؟ تم پوری زندگی رسول اللہ سے دشمنی کرتے رہے، آخری وقت میں تم مسلمان کیوں ہوئے؟ مجبوری کی وجہ سے اس وجہ سے کہ اب فتح مکہ کے بعد تم لوگوں کے پاس آپشن نہیں رہا، قتل کا آپشن، قیدی کا آپشن یا اسلام لانے کا آپشن. تو تم لوگوں نے آپشن میں، مجبوری کے آپشن میں اسلام قبول کیا ہے، ورنہ پوری زندگی رسول اللہ کے خلاف دشمنی میں گزری، اور دشمنوں کو قرآن مجرم کہہ رہا ہے. تمہاری اسٹیٹس مجرم ہے. پھر امام آپ دیکھیے فرماتے ہیں میں فرزند علی ہوں. یعنی تم میرے اور اپنے شجرے کو بیان کر رہے ہو. میں فرزند علی ہوں اور تم ذلیل ذاتے ہو. تیری ماں ہندہ ہے، میری ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. تیری دادی نسیلہ ہے. اچھا، نسیلہ اس زمانے میں یعنی ایک مشہور، میں کیا کہوں، مشہور وہ خواتین جو جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہیں. اس زمانے میں مشہور تھیں یہ خاتون اس طرح کا کام کرنے کے لیے. فرمایا تمہاری دادی نسیلہ ہے اور میری دادی، میری جدہ ماجدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اچھا، یہاں پر امام نے ایک جملہ فرمایا. آپ دیکھیے امام کا حلم، امام کا رکھ رکھاؤ، امام کی شائستگی، امام کا اخلاق اس جملے میں واضح ہو رہا ہے. آپ دیکھیے یہ بڑائی، امام نے اس کو اسٹیٹس مجرم، پھر امام اس کی ولادت کی نجاست پر بہت شائستہ انداز میں دلالت کر رہے ہیں. اس کی ماں، اچھا چلو باپ کے لحاظ سے یعنی تمہاری ولادت نجس تھی. دوسرا یہ کہ تمہاری ماں، تمہاری دادی کیا تھی. اس کے بعد امام فرماتے نا کہ اللہ تم پر لعنت کرے. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تم پر لعنت کرے. امام فرماتے ہیں ہم دونوں میں سے خدا اس پر لعنت کرے جو حس نسب کے اعتبار سے پست ہو. یعنی تم اگر بڑائی بیان کر رہے ہو نا کہ ہم اعلیٰ اور ہم عرفہ، تو ہم میں سے جو نسب کے اعتبار سے پست ہے نا اللہ اس پر لعنت کرے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تم پر لعنت کرے. آپ دیکھیے اس حالت میں بھی امام نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اخلاق سے پیش آئے، طریقہ سکھایا کہ کس طرح دشمن سے بھی بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. پھر امام نے دوسری بیان فرمایا کہ لعنت خدا کا مستحق کون ہوتا ہے. جو معیار تم نے بتایا ہم نے جو پستر ہے اس پر خدا لعنت کرے. دوسرا جو یاد خدا سے غافل ہو اللہ اس پر لعنت کرے. تیسری چیز جو کافر اور منافق ہو اس پر اللہ لعنت کرے. یہاں پہ امام کہہ سکتے تھے نا تو یاد سے غافل، خدا یاد خدا سے غافل، تو کافر و منافق. امام نے فرمایا نہیں، ہم میں سے جو یاد خدا سے غافل ہو، سب جانتے تھے کون ہے. پھر فرمایا جو ہم میں سے کافر اور منافق ہو یعنی تمہارے اندر کی کیفیت کیا ہے اس پر اللہ لعنت کرے. اچھا معاشرہ تو سب کو جانتا تھا نا، وہ جو دربار میں بیٹھ کے واہ واہ معاویہ کہہ رہے تھے وہ سب بھی جانتے تھے. کہا جب امام نے یہ کہا نا کہ خدا اس پر لعنت کرے جو حسب و نسب کے اعتبار سے ہم میں پستر ہے، اس پر لعنت کرے جو یاد خدا سے غافل ہے، اس پر لعنت کرے جو کافر منافق ہے، پورے دربار نے کہا آمین. اچھا یہاں پر اب آمین کہنے سے معاویہ کی جو حالت ہو گئی نا، معاویہ ایک دم سے ممبر سے اترا اور فوراً سے اپنے حجرے میں چلا گیا. آپ دیکھیے امام نے کس شائستہ انداز میں بہادر و شجاعت کے ساتھ دشمن کو رسوا کر دیا. پروردگار ہمیں اسوہ امام حسن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلب و ابصار کو اپنی جانب پلٹا دے، ہمیں اسوہ امام حسن کو